السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زیادہ اسکول سسٹم گولڈ باغ ملتان۔ آج ہم جو نا سوال نمبر 3 پڑھیں گے، تفصیلی سوال نمبر 3۔ اس سوال کے اندر یہ ہے کہ غسل کا مصنون طریقہ کیا ہے، یعنی جدہ اور غسل کا مصنون طریقہ، یعنی ہم جو غسل کرتے ہیں اس کو سنت کے مطابق کس طرح ہم غسل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہے کہ غسل کا مصنون طریقہ، غسل کا لغوی معنی ہم پڑھیں گے، اس کے بعد اصطلاحی معنی پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ غسل قرآن کی روشنی میں کہا ہے اور احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے غسل کا لغوی معنی، غسل کا لغوی معنی دیکھیں، غسل عربی زبان کا لفظ ہے اور ہماری زبان میں مشتمل ہوتا ہے اور اس کا معنی ہے نہانا، یعنی عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اردو میں ہماری زبان میں جو استعمال ہوتا ہے ہم اس کو نہانے کہتے ہیں کہ میں نہانے جا رہا ہوں، یعنی میں غسل کرنے جا رہا ہوں لغت کے اعتبار سے۔ اور غسل کا اصطلاحی معنی، غسل کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جب ہمارا جسم ناپاک ہوتا ہے، یعنی جسم کے ناپاک ہونے پر جسمانی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے شریعت کے اصولوں کے مطابق، یعنی شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق غسل کرنے کو کہتے ہیں سنت غسل کہتے ہیں۔ جب ہمارا جسم ناپاک ہوتا ہے تو جسمانی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق غسل کرنے کو غسل کہتے ہیں، نہانے کو غسل کہتے ہیں۔ اور اگر یہی غسل یہ سنت کے مطابق ہو تو یہ ہمارا غسل عبادت بن جاتا ہے۔ یہ غسل کا لغوی معنی تھا اور اصطلاحی معنی۔ اب غسل قرآن کی روشنی میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فرمایا، اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم جنوباً ناپاک ہو یا ناپاکی کے عالم میں ہو تو فَاطَّهَّرُوا تو تم پاکی حاصل کرو، یعنی جسمانی پاکیزگی حاصل کرو۔ اس کے بعد غسل احادیث کی روشنی میں 3 حدیثیں لکھی اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محترم، غسل معنی نہانا یوم الجمعہ، جمعے کے دن نہانا یا جمعے کے دن غسل کرنا، واجب کا معنی ضروری ہے، علی کل محترم، علی من پر، کل من ہر، محترم ہر نوجوان پر، غسل جمعے کا غسل ہر نوجوان پر واجب ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 341 ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 340 کہ اذا جب آتا تم میں سے کوئی ہے، احدکم کوئی ایک، الجمعہ جمعہ پڑھنے کے لیے، فليغتسل پس چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ اسی طرح تیسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، لا تقبل نہیں قبول ہوتی الصلاة نماز بغیر طہور بغیر پاکی کے۔ یہ 3 حدیثیں تھیں، پہلی حدیث غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محترم، دوسری حدیث اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل، تیسری حدیث لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ اب ہم آتے ہیں غسل اسلام میں غسل کی اہمیت، یعنی اسلام میں غسل کی اہمیت کیا ہے یا اسلام ہمیں غسل کی ترغیب کس طرح دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اسلام جو ہے یہ مسلمانوں کو پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہے یہ میلا کچیلا رہے یا ناپاکی کے عالم میں رہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان پاک صاف رہے، ہمیشہ پاکیزگی زندگی گزارے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی تو وہ دوسری وحی جو تھی وہ بھی جسمانی پاکیزگی کے حوالے سے تھی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری وحی کے اندر نبی علیہ السلام سے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور اپنے جسم کو گندگی ناپاکی سے دور رکھیے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے بھی صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو نبی علیہ السلام نے غسل کی ترغیب دی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ پاک رہے، صاف رہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جمعے کا غسل ہو گیا، عید الفطر کا ہو گیا، عید الاضحیٰ کا ہو گیا، حج کا ہو گیا یا عمرہ کا ہو گیا، ان چیزوں کے جو غسل کیے جاتے ہیں، یعنی جمعہ نماز کے لیے ہم جو غسل کرتے ہیں یا عیدین کے لیے، دونوں عیدوں کے لیے یا حج اور عمرے کے لیے جو ہم غسل کرتے ہیں، یہ غسل فرض نہیں بلکہ یہ غسل سنت ہے۔ اب یہ کسی کے اس کے اندر پوچھا جائے گا کہ جمعے کا غسل واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، یہ کیا ہے، تو آپ نے سنت بتا لیں۔ یہ سارے 1 2 3 4 5 یہ 5 جو غسل لکھے ہوئے ہیں یہ غسل سنت غسل ہیں۔ اسی طرح اب آتے ہیں کہ غسل کا سنت طریقہ کیا، مسنون طریقہ، یہ لکھے ہوئے 11 طریقے۔ نمبر 1 غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جسمانی گندگی کو صاف کرنا۔ سب سے پہلے آدمی جو ہے اپنے جسم کے اس حصے کو دھو لے جس
پر انسان کے گندگی لگی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر آدمی وضو کرے یعنی نماز میں وضو کی طرح وضو کر لے۔ تیسرے نمبر پر یہ 3 فرض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، جسم پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض کلی سے مراد غرارے ہیں کہ 3 مرتبہ آدمی غرارے کر لے تو حلق تک لے جائے پانی کو۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر پانی ناک میں پانی ڈالنا، یہ وضو کے اندر وضو کے علاوہ جو غسل کا فرض ہے کہ پانی ایک ہے پانی ڈالنا، دوسرا پانی چڑھانا۔ وضو کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں لیکن غسل کے اندر پانی چڑھاتے ہیں یعنی نرم ہڈی تک اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح جسم پر پانی بہانا، یہ جسم پر پانی بہانے سے مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پورے جسم پر پانی بہ جائے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اب سنت یہ کہ جسم کو ملنا، یہ سنت ہے، یعنی جب ہم پانی بہا رہے ہوتے ہیں، سر پر پانی بہا رہے ہیں یا داڑھی پر یا بازو پر، جہاں جہاں پانی بہاتے جاتے ہیں وہاں پر ہم جو ہے اپنے ہاتھوں سے ملتے ہیں تاکہ بال وغیرہ یا کوئی ایسا جسم کا حصہ خشک نہ رہ جائے۔ جسم کا حصہ خشک نہ رہے یعنی اس طور پر بہائیں کہ آپ نے پانی سر پر تو بہا لیا، اب ہم باقی جسم پر بہا رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ جسم سر خشک ہو گیا، یا دائیں بازو پر پہلے بہا لیا بائیں بازو پر بہا رہے ہیں تو دائیں بازو خشک ہو گیا، یعنی پورے جسم کو اس طور پر تر کریں پانی بہائیں کہ جسم کا کوئی حصہ بھی ہمارا خشک نہ رہے۔ اسی طرح اعتدال سے پانی بہانا، ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے شاور وغیرہ یا ٹوپی وغیرہ یا کپ کے ساتھ بالٹی پر پانی جو ہے اپنے اوپر بہے، وہ پانی بہاتا ہی رہے، یہ اسراف کے اندر فضول خرچی کے اندر آ جائے گا، یہ جو ہے گناہ ہوگا۔ بلکہ اعتدال سے پانی بہے یعنی جتنی ضرورت ہو بقدر ضرورت پانی بہائے، یعنی ایک بالٹی سے اگر آدمی کا غسل اچھی طرح ہو سکتا ہے تو آدمی 3 بالٹی بہا لے یا 2 بالٹیاں بہائے گا تو وہ اسراف کے اندر فضول خرچی کے اندر چلا جائے گا۔ اسی طرح غسل خانے میں نہانا یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، 4 دیواری یا ایسی جگہ پر جو جگہ جو ہے انسان کی پردے کی جگہ وہ ایسی جگہ پر نہانا یہ سنت ہے۔ اسی طرح باتوں سے گریز کرنا یعنی غسل کرتے وقت بعض اوقات آدمی کیا رہتا ہے گنگناتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، یہ فضول باتیں کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم غسل کر رہے ہو اس وقت باتوں سے گریز کرو، باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسنون طریقہ تھا غسل کا اور یہ غسل کی اہمیت ہے، اور قرآن کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں غسل کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ آج کا ہمارا یہ سوال تھا، سوال تفصیلی سوال نمبر 3 غسل کا مسنون طریقہ۔ السلام علیکم۔